بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم یونٹ 16 یا چیپٹر 16 یا سیکنڈ ایئر فزکس کا چیپٹر 2 ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، جس کا نام ہے فرسٹ لا آف تھرمو ڈائنامکس۔ اب اس چیپٹر کے اندر ہم تھرمو ڈائنامکس کی شروعات کریں گے، لیکن تھرمو ڈائنامکس دراصل جو شروعات ہے وہ تھرم سے ہے۔ تھرم کا مطلب ہیٹ ہے، تو یہاں پر ہمیں ہیٹ کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں، ہیٹ کی ہسٹری کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ بھئی ہیٹ آئی کہاں سے، ہیٹ کے بارے میں پہلے کیا تصورات ہوتے تھے، اور آج ہم ہیٹ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں یا پھر کیا ہم ڈیفینیشن ہیٹ کی رکھتے ہیں۔ یہاں تک یا آج کی ڈیفینیشنز تک پہنچنے کے لیے ہمیں یہ ضروری ہے کہ ہم وہ بھی چیزیں ڈسکس کریں جو صدیوں سے ہیٹ کے بارے میں چلتی آ رہی ہیں کہ بھئی ہیٹ یہ ہے، کسی نے کہا کہ ہیٹ وہ چیز ہے۔ تو اگر ہم شروعات کریں اس پتھر کے زمانے سے جہاں پر ہیٹ کو اور فائر کو ایک ہی چیز سمجھا جاتا تھا، گرمائش کو اور جو ہے آگ کو ایک ہی چیز سمجھا جاتا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب انہوں نے یہ چیزیں ڈسکور کی کہ بھئی جب ہم دو چیزوں کو یا دو اسٹونز کو آپس میں رب کر رہے ہیں تو دو اسٹونز کو رب کرنے سے ہیٹ پروڈیوس ہو رہی ہے، تو مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہیٹ صرف اور صرف آگ سے ہی نکلے، ہیٹ جو ہے وہ دوسرے طریقوں سے بھی نکل سکتی ہے۔ ان دا سیم وے اگر آپ اس دور کے اندر دیکھیں، اگر آپ چھوٹی سی وائر ہے اس میں سے آپ زیادہ کرنٹ گزارتے ہیں تو وہ وائر گرم ہو جاتی ہے، مطلب اس وائر میں ہیٹ ہو جاتی ہے۔ تو ہیٹ کو پروڈیوس کرنے کے مختلف طریقے ہیں یا مختلف سورسز ہیں۔ ہیٹ کو پروڈیوس کرنے کا صرف فائر سورس نہیں ہے۔ اگر آپ بھی فائر اور ہیٹ ایک ہی چیز سمجھ رہے ہیں تو آپ بھی پھر اسٹون کی ایج میں رہ رہے ہیں۔ بہرحال ہم جو ہے شروعات کرتے ہیں کہ جو ہیٹ کا تصور ہے سب سے پہلے کس نے دیا تھا۔ سب سے پہلے ہیٹ کا جو تصور دیا تھا وہ دیا تھا سر آئزیک نیوٹن نے، جس نے 3 لاز دیے تھے۔ یہ وہی نیوٹن ہے، یہ وہی نیوٹن ہے جس نے گریوٹی کے بارے میں بتایا تھا، یہ وہی نیوٹن ہے جس نے پھر ہمیں ہیٹ کے بارے میں بھی بتایا ہے۔ اس نے یہاں پر تھوڑی گڑبڑ کر دی، اس نے یہاں پر ایک غلطی کر دی۔ اس نے یہ چیز کہی تھی کہ جو ہیٹ ہے دراصل وہ پانی کی طرح ہے، اور ہیٹ اگر ایک آبجیکٹ گرم سے ٹھنڈے آبجیکٹ کی طرف فلو ہوتی ہے تو وہ فلو اس طرح ہی ہوتی ہے جس طرح پانی فلو ہوتا ہے۔ پھر اس نے یہ کہا کہ ہیٹ بھی ایک قسم کا فلوئڈ ہے اور وہ پانی کی طرح فلو ہو رہی ہے، تو وہ سبسٹنس جو ایک گرم آبجیکٹ سے ٹھنڈے آبجیکٹ کی طرف آ رہا ہے تاکہ اس کو بھی گرم کرے، اس سبسٹنس کا نام کیلورک ہے۔ یہ کہا تھا نیوٹن نے۔ اور وہ جو کیلورک ہے وہ فلو ہوتا ہے جس آبجیکٹ میں زیادہ کیلوریز ہوتی ہیں، زیادہ کیلورک ہوتی ہیں، وہ دیتا ہے ٹھنڈے آبجیکٹ کو، تو پھر وہ ٹھنڈا آبجیکٹ بھی گرم ہو جاتا ہے اور ہیٹ اس طرح پانی کی طرح ٹرانسفر ہوتی ہے۔ تو اور اس پانی کے اندر یا ہیٹ والے پانی کے اندر کوئی بھی وزن نہیں ہے، اسی وجہ سے اس نے اس کو کہا تھا کہ یہ جو ہیٹ کا فلوئڈ ہے یہ ایک ویٹ لیس فلوئڈ ہے، فلوئڈ کیلورک سبسٹنس ہے جس کی ہیٹ بنی ہوئی ہے۔ یعنی کہ 18 سینچری میں جو سب سے پہلا کانسیپٹ ہیٹ کے بارے میں آیا تھا وہ کیلورک کانسیپٹ تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ جو ہیٹ ہے وہ چھوٹے چھوٹے سبسٹنس کی بنی ہوئی ہے اور ان چھوٹے چھوٹے سبسٹنسز کو ہم کیلورک کہتے ہیں۔ جو زیادہ ہیٹ اپ ہے اس میں زیادہ کیلورک ہیں، اور جو زیادہ کم ہیٹ اپ ہے اس کے اندر جو ہے وہ کیلوریز یا کیلورک کم ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس سیکنڈ تھیوری کی طرف یا پھر ہم سیکنڈ ہسٹری کی طرف جو اس ہمارے پاس آئزیک نیوٹن کے بعد آئی، جو کہ وہ ہے جوزف بلیک کے بارے میں۔ اب جوزف بلیک جو تھا وہ ایک سائنٹسٹ تھا جو اسٹیم انجن بنانے والے سائنٹسٹ کا دوست تھا جس کا نام واٹ تھا۔ اس واٹ کا یہ فرینڈ تھا، اور واٹ جو ہے وہ مختلف اسٹیم انجنز پر کام کر رہا تھا۔ کام کرتے کرتے پھر جب اس نے پانی کو اسٹیم میں کنورٹ کیا واٹ نے، تو اس کو تھوڑی ہیٹ لگی، مطلب کچھ نہ کچھ ہیٹ لگی اور وہ اسٹیم میں کنورٹ ہو گیا۔ پھر وہی واٹ کیا کرنا چاہ رہا تھا کہ اس اسٹیم کو پھر اگین وہ کنورٹ کرنا چاہتا تھا لیکوڈ میں، واٹر میں۔ تو پھر ایسے کرنے سے اس کو جو فریزنگ دینا پڑ رہی تھی، اس کو جو کولڈنس دینا پڑ رہی تھی وہ زیادہ دینا پڑ رہی تھی۔ تو وہ کہہ رہا تھا کہ یار جب ہم ٹرانسفر کر رہے ہیں اسٹیم میں تو ہمیں تو ہیٹ کچھ دے رہے ہیں لیکن اتنی نہیں، لیکن جب ہم پھر اگین اسٹیم کو کنورٹ کریں واٹر میں تو ہمیں جو ہے وہ کولڈنس زیادہ دینی پڑ رہی ہے۔ تو یہ وہ سوچ رہا تھا اور سوال بھی کر رہا تھا، تو وہاں بیٹھے جوزف بلیک نے کہا کہ دراصل یہ جو سارا ماجرا ہے
ये दरअसल लेटेंट हीट की वजह से है। और लेटेंट हीट क्या होती है वो हम आगे चलकर इसी चैप्टर में सही नमूने से डिस्कस करेंगे कि जो हीट कैपेसिटी है या लेटेंट हीट है या हीट एवापोरेशन या लेटेंट हीट ऑफ एवापोरेशन है, ये सब चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें हम बिल्कुल इजी नमूने से डिस्कस करेंगे। आप जो है इन वीडियोस के साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा। बहरहाल उसके बाद उसने कहा कि इसका जो सबब है वो लेटेंट हीट है। और लेटेंट हीट का मतलब है कि जो हमारे पास अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू एब्जॉर्ब और रिलीज ड्यूरिंग फेज चेंज विदाउट चेंज ऑफ टेम्परेचर। जब फेज चेंज हो रहा है, जब आपका लिक्विड ट्रांसफर हो रहा है गैस में, तो ट्रांसफर होने से बिल्कुल एक लम्हा कबल हमें एक थोड़ी हीट और ज्यादा देनी पड़ती है ताकि वो वहां से उड़े, ताकि वो वहां से एक फॉर्म में दूसरे फॉर्म में चेंज हो। तो उस टाइम जो हमें एक्स्ट्रा हीट देनी पड़ती है, उस हीट का नाम लेटेंट हीट ऑफ एवापोरेशन या लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है। बहरहाल अगर आप हम ऐसे समझें कि मिसाल के तौर पर आपके पास ये सॉलिड है, फिर ये लिक्विड में कन्वर्ट हुआ यहाँ से यहाँ तक, फिर ये लिक्विड यहाँ से गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये जो आपके पास इस टाइम पर लिक्विड था और यहाँ पर ये गैस है, तो आपने हीट दी, लिक्विड आहिस्ता 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 गर्म हो गया। जैसे ही इस पॉइंट पर पहुंचा, इस पॉइंट पर पहुंचने के वक्त उस लिक्विड को कुछ अमाउंट हीट का और चाहिए जिससे वो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो। अब ये जो अमाउंट हम हीट का ज्यादा दे रहे हैं, वो अमाउंट टेम्परेचर पर कोई भी फर्क नहीं कर रहा। टेम्परेचर जैसा यहाँ था लिक्विड का, मिसाल के तौर पर 50 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो इसी गैस का भी 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगा। लेकिन यहाँ पर हम हीट जो ऐड कर रहे हैं, उस हीट ऐड करने का उस टेम्परेचर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि ये हीट सिर्फ और सिर्फ उस फेज चेंज के दौरान देनी पड़ेगी ताकि वो एक स्टेट से उठकर दूसरे स्टेट में चला जाए, बस। बाकी जो टेम्परेचर रहेगा जो जैसे पहले था वही टेम्परेचर बाद में रहेगा। अब ये अमाउंट ऑफ हीट जो आप यहाँ पर दे रहे थे, और जब गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो यही अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगा। इस अमाउंट ऑफ हीट को हम लेटेंट हीट कहते हैं। अगर लेटेंट हीट एब्जॉर्ब हो तो लेटेंट हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन, अगर एवापोरेट हो तो लेटेंट हीट ऑफ एवापोरेशन। अब ये जो चीज है डिस्कस की थी हमें जोसेफ ब्लेक ने। और जोसेफ ब्लेक ने हमें ये भी बताया था कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर एंड हीट। हीट अलग चीज है और टेम्परेचर अलग चीज है। उसने कहा था कि जो टेम्परेचर है वो दरअसल ये बताता है कि कहीं पर कितना हीट का मिकदार मौजूद है। टेम्परेचर बताता है कि अमाउंट ऑफ हीट प्रेजेंट कितनी बॉडी में कितना है। लेकिन हीट एनर्जी है, टेम्परेचर एनर्जी नहीं है। टेम्परेचर एक मेजरिंग वाली क्वांटिटी है। टेम्परेचर मेजर करेगा कि इस पेन के अंदर हीट कितनी मौजूद है और इस पेन के अंदर हीट कितनी मौजूद है। टेम्परेचर मेजर करने वाली चीज है, टेम्परेचर एनर्जी नहीं है। जो चीज एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ हीट ही है। तो ये जो चीजें हैं हमें बताई थी जोसेफ ब्लेक ने कि दरअसल हीट में और टेम्परेचर में भी फर्क है। हमने सबसे पहले वीडियो में इस जो बुक का है उसमें डिस्कस किया था कि फायर के दरमियान, टेम्परेचर के दरमियान, हीट के दरमियान और थर्मामीटर के दरमियान क्या डिफरेंस है। और वो भी बिल्कुल एक इंटरेस्टिंग और एक कहानी के अंदर बताया था। आप वो वीडियो जरूर जाकर वहां देखें, आपको जो है वो बहुत फायदा देने वाला है और उन चारों चीजों में आपको जो है वो डिफरेंस हमेशा के लिए क्लियर कर देगा। उसके बाद हमारे पास जो तीसरी चीज है जो बाद में हमारे पास आई वो थी काउंट रमफोर्ड के बारे में, जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे भी सही इस चैप्टर के अंदर। ये जो भी चीजें आप पढ़ रहे हैं दरअसल एक ब्रीफ व्यू पढ़ रहे हैं, और इनके बारे में डिटेल में हम ये चैप्टर और जो आगे थर्ड थर्ड चैप्टर है, 17 चैप्टर है, उनके अंदर हम डिटेल के अंदर इन चीजों को पढ़ेंगे भी। काउंट रमफोर्ड जिनका नाम जो या आप ऐसे कहें बेंजामिन थॉम्सन, जिन्होंने कैलोरिक थ्योरी को चैलेंज किया था। उन्होंने कहा था कि ये जो न्यूटन कह रहा है कि हीट एक फ्लूइड की तरह है, हीट जो है किसी भी अमाउंट या किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद होती है, फिर जब आप उसको दूसरे से लगाते हैं तो फिर वो पानी की तरह दूसरे में ट्रांसफर हो जाती है। ये गलत है और वो गलत बयानबाजी कर रहा है, ये झूठ पर मबनी बयानिया है। ये जो चीज कही थी हमें काउंट रमफोर्ड ने कही थी। और उसने ये चीज कैसे साबित की
کیونکہ وہ ایک انجینئر تھا، وہ جو ہے اس کے پاس ایک بورنگ مشین تھی، وہ بورنگ مشین سے جب بور کر رہا تھا تو وہ چیز گرم ہو رہی تھی. یعنی کہ اگر آپ کسی بھی چیز کو بار بار اس طرح بور کریں گے نا تو یا سوراخ کریں گے تو وہ جو چیز ہے وہ گرم ہو جاتی ہے. تو وہ جب ایسے کر رہا تھا کاؤنٹ رمفورڈ، تو بورنگ کے دوران وہ آپ کا سلنڈر یا وہ چیز گرم ہو گئی. تو پھر اس نے کہا کہ یار یہ تو چیزوں کے موشن کی وجہ سے ہیٹ پروڈیوس ہو رہی ہے، یہ کیسے کہہ رہا ہے کہ وہ ایک لیکوڈ کی طرح ہوتی ہے. تو پھر اس نے کہا کہ جو ہیٹ ہے دراصل ایک فارم آف موشن ہے، ایک فارم آف، دراصل آج کے حساب سے وہ دراصل ایسے کہہ رہا تھا کہ کائنیٹک انرجی ہے، لیکن اس ٹائم اس نے کہا کہ وہ ایک فارم آف موشن ہے، ناٹ اے مٹیریل سبسٹنس. جس طرح وہ کہہ رہا تھا آئزیک نیوٹن کہ ایک مٹیریل سبسٹنس ہے، اس مٹیریل سبسٹنس کا نام کیلورک ہے، اور جس کے اندر وہ مٹیریل سبسٹنس کیلورک زیادہ ہوگا اس کے اندر جو ہیٹ ہے وہ زیادہ ہوگی. تو اس نے کہا کہ ایسا کوئی بھی کمپاؤنڈ یا ایسی کوئی بھی ایٹم کیلورک کچھ بھی نہیں ہے، دراصل جتنا آپ کا زیادہ موشن ہوگا وہاں پر ویسی جو ہے انرجی پروڈیوس ہوگی. پھر اس نے ایسے بھی کہا کہ اگر آپ زیادہ ورک ڈن کر رہے ہیں، مطلب آپ زیادہ اس طرح بورنگ کر رہے ہیں، تو وہاں پر فرکشن کی وجہ سے ہیٹ پروڈیوس ہوگی. اس نے فرکشن کا لفظ استعمال کیا تھا کہ جب آپ دو چیزوں کو بور کرتے ہیں تو وہاں پر موشن کی وجہ سے فرکشن ہوگی، اور فرکشن کی وجہ سے ہیٹ پروڈیوس ہوگی، جو کہ تعلق رکھتی ہے موشن سے، جو کہ تعلق رکھتی ہے دو چیزوں کے درمیانی ریلیشن سے، نہ کہ ہم کہیں کہ بھائی اس کے اندر کوئی خزانہ موجود ہے کیلورک کا اور اس کے اندر ہیٹ آ گئی. تو یہ چیز ہمیں کہی تھی کاؤنٹ رمفورڈ نے کہ جو ہم فرکشن کرتے ہیں دو چیزوں کی تو فرکشن کی وجہ سے اس کی وہاں پر ہیٹ پروڈیوس ہو جاتی ہے. تو یہ تھا کاؤنٹ رمفورڈ جنہوں نے کیلورک تھیوری کو کہا کہ وہ جو تھیوری ہے وہ غلط ہے. اب اس کاؤنٹ رمفورڈ نے بہت ساری چیزیں ایجاد کی. انہوں نے کیا کیا کہ ایک بہت بڑا کنٹینر لیا، اس میں پانی رکھا، اور اس کنٹینر کے اندر ایک ریوالونگ چیز رکھی، اور اس کو بہت تیز گھمایا جس طرح ہم لسی کو بناتے ہیں، یا پھر ہم کسی چیز کو ریوالو کرتے ہیں، کوئی چیز سیمنٹ وغیرہ کو ہلانے کے لیے. تو وہ پانی کو بار بار زیادہ تیزی سے ہلا رہا تھا اس چیز کے ساتھ، تو وہ پانی گرم ہو گیا، وہ پانی بوائل ہو گیا. تو بھی اس نے کہا کہ جب ہم ایک چیز کا موشن کر رہے ہیں دوسری چیز کے ساتھ تو فرکشن کی وجہ سے وہ دوسری چیز گرم ہو رہی ہے. پھر اس نے جو ہے بنائی تھی اسی کے پرنسپل پر ڈبل بوائلر، اور اس نے چمنی بھی بنائی تھی جو کہ کچن کے اندر یوز ہوتی ہے، جو باہر دھواں نکالنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. تو کاؤنٹ رمفورڈ نے چمنی بھی بنائی تھی. پھر اسی کاؤنٹ رمفورڈ نے فائر پلیس بھی بنائی تھی کہ بھائی اگر آپ نے کمرے کے اندر فائر یا آگ جلانی ہو تو آگ جلانے کے لیے ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہو، اور وہ فائر کی ایک جگہ ہو مخصوص کہ کس طرح آگ جلائی جائے اور کس طرح اس کو وہاں کنٹرول کیا جائے. تو فائر پلیس بھی انہوں نے جو ہے وہ بنائی تھی. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اسٹوو بھی بنایا تھا، چولہا بھی بنایا تھا، جو کہ ہم آج کل جس کو ہم پورٹیبل اسٹوو کہتے ہیں، تو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک جو چولہا لے جایا سکے ایسا چولہا، وہ بھی جو ہے کاؤنٹ رمفورڈ نے بنایا تھا. پھر کاؤنٹ رمفورڈ نے ایک اور چیز بھی بنائی تھی جس کو ہم کافی پاٹ کہتے ہیں، یا آپ اس کو ٹی پاٹ کہیں، تھرماس ٹائپ جو چیزیں ہیں کہ کس طرح چیزوں کو گرم رکھا جائے. تو انہوں نے اس طرح کی بہت ساری اور بھی چیزیں جو ہے بنائیں کہ ہیٹ جو ہے دوسری چیزوں سے یا ان چیزوں سے ثابت کیا کہ ہیٹ جو ہے ایک چیز کے موشن کی وجہ سے دوسری چیز میں ہیٹ پروڈیوس ہوتی ہے. کوئی ہیٹ کیلورک نہیں ہے، کوئی ہیٹ ایسی نہیں ہے کہ بھائی اس میں کیلورک کا اماؤنٹ موجود ہے اور وہ کیلورک جو ہے اس میں ٹرانسفر ہوگی، ایسے نہیں ہے. ان کا موشن ہوگا تو موشن کی وجہ سے جو ہے وہ ہیٹ وہاں پر پروڈیوس ہو رہی ہے. یہ جو چیزیں ہیں ان سارے پریکٹیکلز کے ذریعے کاؤنٹ رمفورڈ نے ثابت کر کے دکھائی 18ویں صدی کے اندر. اب ہم آ رہے ہیں 19 سینچری میں، 1900 صدی کے اندر، جہاں پر ایک بڑا سائنٹسٹ سادی کارناٹ کے نام سے تھا، جنہوں نے جو ہے کارناٹ انجن دی، اور وہ انجن 100% ایفیشنسی والی جو ہے انجن ہے 100%. اور وہ بھی ہم جو ہے اسی چیپٹر کے اندر ڈسکس کریں گے کہ انہوں نے جو انجن بنائی تھی 4 سائیکلز پر جو انجن مشتمل تھی، وہ انجن کیسے کام کر رہی تھی اور وہ اس کی جو ورکنگ تھی وہ کس طرح تھی. اور سادی کارناٹ نے یہ سارے جو پرنسپلز اس میں انجن میں لگائے تھے، وہ سارے پرنسپلز کس طرح اور کس بیسس پر تھے، وہ ہم اس چیپٹر کے اندر ڈسکس کریں گے. اسی وجہ سے ہم اس کو زیادہ ایلابوریٹ نہیں کر رہے، مگر یہاں پر یہ چیز ذکر ضرور کر رہے ہیں کہ اس سارے ہیٹ کے جھگڑے میں
یا اس سارے ہیٹ کی ہسٹری میں سادی کارناٹ نے بھی ایک بہت بڑا اہم کردار ادا کیا، اور انہوں نے تھرمو ڈائنامکس کا، تھرم مینز ہیٹ اور ڈائنامکس مطلب موشن، تو ہیٹ کی وجہ سے آپ چیزوں کا موشن پروڈیوس کریں، ہیٹ کی وجہ سے آپ ایک اسٹیم انجن بنا دیں، ایک اسٹیم انجن کی وجہ سے آپ پوری ٹرین کو چلا دیں، یہی تھرمو ڈائنامکس ہے۔ اور اسی تھرمو ڈائنامکس کا جو بنیاد رکھا تھا وہ بنیاد سادی کارناٹ نے رکھا تھا 19 سینچری کے اندر، اور انہوں نے کارناٹ سائیکل کے بیسس پر کارناٹ انجن بنائی تھی، جو کہ ہم ڈسکس کریں گے اسی چیپٹر کے اندر لاسٹ میں، یا اور اس کے ساتھ ساتھ سیکنڈ چیپٹر کے اندر بھی ہم جو چیزیں ہیں وہ ڈسکس کریں گے۔ اب ہم آتے ہیں 19 سینچری کے اس سائنٹسٹ کے اوپر جنہوں نے ہمیں جولس لا دیا تھا ہیٹ کے بارے میں، جن کا نام ہے جیمز پریسکاٹ جول۔ انہوں نے ہمیں یہ کہا یا یہ چیز اسٹیبلش کی کہ انہوں نے اسٹیبلش کیا مٹیریل ایکویویلنٹ آف ہیٹ۔ اب مٹیریل ایکویویلنٹ آف ہیٹ کو ہم زیادہ ڈیٹیل میں تو نہیں جاتے، لیکن اگر میں اسی چیز کو ان لفظوں میں کہوں کہ موشن اینڈ ہیٹ آر انٹرچینجبل، موشن اور ہیٹ انٹرچینجبل ہیں، جیسے ہم نے پہلے بھی کہا کہ اگر دو چیزیں آپس میں زیادہ رب کر رہی ہیں موشن کے ساتھ تو وہاں پر ہیٹ پروڈیوس ہوگی۔ اگر ایک ٹائر ہے، ایک گاڑی ہے، بہت زیادہ تیز تک اور بہت زیادہ ٹائم تک چل رہی ہے، تو اس کے ٹائر، اس کی انجن اور اس کی جو باڈی ہے وہ گرم ہو جاتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ موشن ہوا تو موشن کی وجہ سے ہیٹ آئی، تو موشن اینڈ ہیٹ انٹرچینجبل ہوئے۔ ان دا سیم وے اگر آپ کہیں کہ سر موشن اگر دو چیزوں کا ہے یا ایک پنکھے کا ہے اور پنکھے کے بلیڈ زیادہ تیز موو کر رہے ہیں، کچھ ٹائم کے بعد وہ پنکھا جو ہے وہ گرم ہو جاتا ہے، پنکھے کے جو بلیڈز ہیں وہ گرم ہو جاتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی موشن اینڈ ہیٹ آر انٹرچینجبل، وہ ایک دوسرے میں کنورٹ ہوں گے۔ لیکن جو ہیٹ ہے وہ موشن میں کس طرح چینج ہوگی؟ اب ہیٹ موشن میں اس طرح سے چینج ہوگی جیسے آپ نے کارنوٹ انجن کے بارے میں پڑھا، یا جس طرح آپ نے اسٹیم انجن کے بارے میں سنا ہوگا، آپ نے پرانے دور کی ٹرینز کے بارے میں سنا ہوگا، وہ ہماری اسٹیم پر چلتی تھی۔ اب ان میں ہم کیا کرتے تھے؟ ہم کوئلہ ڈالتے تھے، کوئلہ ہم جلاتے تھے، اور کوئلہ جو ہے وہ پانی کو گرمائش دیتا تھا یا ہیٹ دیتا تھا فائر سے، اور اس پانی سے اسٹیم نکلتی تھی، اور وہ اسٹیم جو ایک ہیٹ کی وجہ سے نکلی ہے وہ اسٹیم اس ساری ٹرین کو چلاتی تھی۔ وہ ٹرین چلی کس وجہ سے چلی؟ وہ چلی ہے ہیٹ کی وجہ سے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہیٹ کا موشن آپ کا کنورٹ ہو سکتا ہے، ہیٹ کنورٹ ہو سکتی ہے موشن میں، تو ہیٹ اینڈ موشن آر انٹرچینجبل۔ اس کے بعد انہوں نے، جولس نے یا جیمز پریسکاٹ جول نے یہ کہا تھا کہ جو ہیٹ کا یا انرجی کا ایک شکل ہے وہ انرجی کی دوسری شکل میں تبدیل ہو سکتی ہے یا ہوگی۔ فائر ہے، فائر کی ہیٹ چینج ہوئی پانی کی گرمائش میں، پانی کی گرمائش جو ہے وہ چینج ہوئی اسٹیم میں، اسٹیم نے پھر کیا کیا؟ پھر انہوں نے پسٹنز کو موو کیا، اور پسٹن نے ٹرین پوری کو چلانا شروع کیا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کہ ٹرین کا چلنا مکینیکل انرجی ہے، اور فائر کا ہیٹ دینا ہیٹ انرجی ہے۔ تو ہیٹ انرجی چینج ہو رہی ہے مکینیکل انرجی میں، ایک فارم آف انرجی چینج ہو رہا ہے دوسرے فارم آف انرجی میں۔ ان دا سیم وے اگر آپ کے پاس بجلی آ رہی ہے اور بجلی نے آپ کی موبائل کو چارج کیا، تو بجلی الیکٹریکل انرجی ہے، اور آپ کی موبائل سے ابھی ویڈیو چل رہا ہے اور لائٹ نکل رہی ہے، تو آپ کی موبائل اس الیکٹریسٹی والی انرجی کو ابھی کنورٹ کر رہی ہے لائٹ انرجی میں۔ تو ان دا سیم وے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک فارم آف انرجی دوسرے فارم آف انرجی میں کنورٹ ہوگا۔ اب یہ کانسیپٹ ہمیں دیا تھا 19 سینچری میں جول نے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح جو ہسٹری ہے ہیٹ کے بارے میں، ہیٹ کے تصورات کے بارے میں، ہیٹ کے کانسیپٹس کے بارے میں آہستہ آہستہ انسان ڈیولپ کر رہے ہیں، اور آج ہمیں اگر کچھ پتا ہے تو وہ ان سارے سائنٹسٹ کی وجہ سے کچھ نہ کچھ ہیٹ کے بارے میں پتا ہے، اور یہ سب انہی کی کنٹریبیوشن سے۔ آپ یہاں دیکھیں ابھی تک آپ نے 2 سینچریاں کور کر دی ہیں، یہ 2 سینچریوں کے کانسیپٹس ہیں جو ابھی ہم نے کچھ ہی منٹوں کے اندر پڑھ لیے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں 19 سینچری کے اس روڈولف پلاسیس پر، یا اینڈ اس کے ساتھ ساتھ جو تھے ولیم تھامسن تھے۔ انہوں نے ہمیں کانسیپٹ دیا تھا انٹروپی کے بارے میں، اور انہوں نے دوسرا کانسیپٹ جو تھا انہوں نے ڈسکور کیا تھا سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس۔ اب سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس کیا کہتا ہے؟ سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس میں کیا کیا چیزیں ڈسکس کی جاتی ہیں، وہ ہم سب چیزیں اس سے بعد آنے والا جو چیپٹر ہے
यूनिट नंबर 17 के अंदर डिस्कस करेंगे कि जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है हमें वो क्या बताता है और उसको किस तरह समझा जाता है इसी तरीके से। बहरहाल यहाँ हम इसकी ये चीज डिस्कस करेंगे कि इन्होंने रोडोल्फ क्लासियस ने हमें कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी भी दिया था। अब कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी का मतलब है कि अगर कहीं पर कुछ चीजें हैं तो हमेशा हमेशा उनमें चेंज आएगी, हमेशा हमेशा उनमें जो हीट की एनर्जी है वो चेंज आएगी, उनमें एंट्रोपी होगी। और एंट्रोपी का मतलब है कि वहां पर जो मौजूद सबस्टेंस हैं उनमें जो डिस्टरबेंस है वो ज्यादा होगी, उनमें जो इरेगुलरनेस है वो ज्यादा होगी। तो एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होती है, एंट्रोपी ऐसी चीज नहीं जो कम हो। एंट्रोपी नेवर डिक्रीजेस, एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होती है। एंट्रोपी के बारे में शुरू से लेकर आखिर तक ये कॉन्सेप्ट कैसे बना, इस एंट्रोपी लफ्ज का क्या मतलब है और ये हमें क्या बताता है और इसका कैसे फार्मूला बनता है, वो हम इस चैप्टर के एंड में जो लास्ट टॉपिक है हमारा वो डिस्कस करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आप जरूर जो है वो वीडियो भी देखिएगा ताकि आपको एंट्रोपी के बारे में समझ आ सके। अब यहाँ पर हम जो चीजें डिस्कस कर रहे हैं उनकी जो डिटेल है वो इस चैप्टर में और इस चैप्टर के बाद आने वाले तीसरे चैप्टर में है। यहाँ पर हम जस्ट उनकी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं कि आखिरकार इन्होंने हीट की हिस्ट्री के अंदर किस तरह जो है कंट्रीब्यूट किया है। अब उसके बाद हम आ रहे हैं 20th सेंचुरी के अंदर जिसमें सबसे बड़ा नाम है अल्बर्ट आइंस्टाइन का, जिन्होंने हीट के बारे में हमें यह तस्वुर दिया कि वो दरअसल काइनेटिक थ्योरी ऑफ हीट है। यानी कि हीट के बारे में जो हमारे पास काइनेटिक थ्योरी ऑफ हीट है जो बताती है कि मॉलिक्यूल्स के मोशन की वजह से, मॉलिक्यूल्स की आपस में इंटर मॉलिक्यूलर मोशंस की वजह से उनका एक टेम्परेचर क्रिएट होता है और वहां पर उनकी जो हीट है वो इस्टेब्लिश होती है। और यही जो चीज है ये हमें एविडेंस फॉर द एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर के जरिए से भी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताई थी। अब यहाँ से या इसकी एटॉमिक थ्योरी से हमें हीट की एविडेंस किस तरह मिलती है। एटॉमिक थ्योरी के अंदर हमने ये चीजें कही हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, भाई ये चीजें रिवॉल्व करती हैं और ये चीजें इतनी छोटी हैं। तो इन्हीं चीजों की वजह से हम कहते हैं कि काइनेटिक थ्योरी इज बेस्ड ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन रैंडम थर्मल मोशंस। जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, जो हमारे पास एटम्स हैं, एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमेशा कंटिन्यूस मोशन में होते हैं और उनके उसी मोशन की वजह से आपके पास जो है वो रैंडम थर्मल मोशन होता है जिसकी वजह से हमारी हीट प्रोड्यूस होती है। अब हमारे पास जो मॉडर्न एरा है डेवलपमेंट का जिसके अंदर अब हम डिस्कस कर रहे हैं क्वांटम थ्योरीज के बारे में, क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में, क्वांटम स्टैटिक्स या स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के बारे में, इन चीज़ों के अंदर भी हम जो है हीट के बारे में यही सेम तस्वुर देते हैं कि भाई हीट जो है वो दरअसल इज अ फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी फॉर मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी है, जितनी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी उतनी जो हीट है वहां पर प्रोड्यूस ज्यादा होगी और जितनी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होगी उतनी हीट एनर्जी वहां पर प्रोड्यूस कम होगी। अब यहाँ तक हम जो पहुंचे हैं कि भाई हीट जो है वो एक एनर्जी का फॉर्म है और हीट अगर किसी चीज में जनरेट होगी तो वो हीट वहां पर मौजूद जो पार्टिकल्स होंगे, वहां पर मौजूद जो एटम्स होंगे, वहां पर जो मौजूद मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी या उनके मोशन की वजह से प्रोड्यूस होगी। ये सब चीजें या ये कॉन्सेप्ट हमें इन सारी थ्योरीज ने आखिर मिलकर हमें लास्ट में दिया है। और इस टॉपिक के बाद हम जो है थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड जो हमारे पास बेसिक टॉपिक्स हैं कि भाई थर्मोडायनामिक्स की वजह से वर्क किस तरह होता है, थर्मोडायनामिक्स के अंदर इंटरनल एनर्जी किस तरह काम करती है, थर्मोडायनामिक्स के अंदर जो हीट है वो किस तरह वर्क करवाने का सबब बनती है, ये चीजें हम जो है अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके बाद हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डिस्कस करेंगे और फिर इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स, एमसीक्यू सारी चीजें डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप इस पूरे लेक्चर्स में हमारे साथ रहेंगे और हाजिर होंगे एक हम नए वीडियो में। तब तक दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज।